السلام علیکم۔ عمران نے کار ممتاز کالونی میں واقع عارف خان کی کوٹھی سے کچھ فاصلے پر روکی اور پھر وہ نیچے اترا ہی تھا کہ ایک طرف سے صفدر تیز تیز قدم اٹھاتا قریب آ گیا۔ عمران صاحب، کیا آپ بھی ان لوگوں کے لیے آئے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، جولیا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ عقبی طرف ہے، صفدر نے جواب دیا۔ کوٹھی میں کوئی ہے یا خالی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک پولیس مین موجود ہے، صفدر نے کہا۔ اوکے، تم اپنی ڈیوٹی دو، میں اندر جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ ابھی عمران قریب ہی پہنچا تھا کہ پولیس کا ایک نوجوان سپاہی باہر آ گیا۔ تمہاری ڈیوٹی یہاں پر ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک شناختی کارڈ نکال لیا۔ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ پولیس مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آفیسر اسپیشل پولیس، عمران نے شناختی کارڈ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، یس سر، پولیس مین نے باقاعدہ سلام کرتے ہوئے کہا۔ کوئی فون کال تو نہیں آئی؟ عمران نے شناختی کارڈ کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی، ایک کال آئی تھی، کوئی اعظم صاحب عارف خان کا پوچھ رہے تھے، پولیس مین نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ عمران نے پوچھا تو پولیس مین نے پوری تفصیل بتا دی۔ تمہیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا کسی نے آنا ہے؟ عمران نے کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، انسپیکٹر صاحب نے آنا ہے، وہ معائنہ کریں گے، پولیس مین نے بھی اس کے پیچھے کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ لاشیں کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی، وہ تو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہیں، پولیس مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم یہیں رکو، میں نے کوٹھی کی تلاشی لینی ہے، عمران نے کہا اور پولیس مین نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ فون کال چارلس کی طرف سے کی گئی ہوگی اور اب ان کی واپسی کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی، لیکن اسے خیال آیا تھا کہ اگر چارلس نے وہاں فلاکیرو بم نصب نہیں کیا تو وہ لازماً کوٹھی میں ہی ہوگا، اس لیے اس نے کوٹھی کی تلاشی کی بات کی تھی۔ وہ تہہ خانے میں پہنچ گیا اور اس نے ایک بار پھر تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن تہہ خانے میں فلاکیرو بم وغیرہ کچھ نہ مل سکا تو باہر آ گیا اور پھر اس نے کوٹھی کے باقی کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن یہاں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ہاتھ جھٹکتا ہوا باہر آ گیا۔ پولیس مین وہاں موجود تھا۔ تلاشی بیکار ثابت ہوئی ہے، اس لیے اب میں جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس مین اس کے پیچھے آیا اور پھر اس نے باہر نکل کر عمران کو سلام کیا اور عمران سر ہلاتا ہوا سڑک پار کر کے دوسری طرف اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب لیبارٹری جانا چاہتا تھا، لیکن کار کے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص اشارہ کیا تو ایک درخت کی اوٹ سے صفدر نکل کر اس کی طرف بڑھ آیا۔ آپ نے اندر کافی دیر لگا دی عمران صاحب، صفدر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کوٹھی کی تلاشی لے رہا تھا کہ شاید کوئی خاص چیز سامنے آ جائے، ویسے اب تمہارا یہاں رہنا بیکار ہے کیونکہ اب وہ یہاں نہیں آئیں گے، عمران نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا تو عمران نے اسے فون کال کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، اس پولیس مین نے کام خراب کر دیا، اگر کال اٹینڈ نہ ہوتی تو وہ لازماً واپس آتے، اب تو انہیں ایک بار پھر تلاش کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ ہاں، تم جولیا کو بھی بتا دو، اب تمہارا یہاں رہنا بیکار ہے، البتہ جولیا سے کہہ دینا کہ وہ چیف کو رپورٹ دے دے، عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے مڑ کر ممتاز کالونی کے بیرونی راستے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک چوک پر پہنچ کر اس نے کار کا رخ لیبارٹری کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ وہ چونکہ ایک بار وہاں جا کر انتظامات کا جائزہ لے چکا تھا، اس لیے اسے سارے سیٹ اپ کا علم تھا، لیکن اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ چارلس اور کیٹی نے واقعی اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیبارٹری پہنچ گیا اور پھر شناخت کے مرحلوں سے گزر کر وہ چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل اعظم کے آفس پہنچ گیا۔ عمران صاحب، لیبارٹری کی تمام مشینری چیک کر لی گئی ہے، سب اوکے ہے،
کرنل اعظم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چونکہ انتظامات کی چیکنگ کے وقت کرنل اعظم کے ساتھ ساتھ کرنل پاشا کو بھی کال کر لیا گیا تھا، اس لیے وہ عمران کو پہچانتا تھا۔ میرے ساتھ چل کر مجھے وہ مشین دکھائیں، میں خود اسے چیک کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو کرنل اعظم نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ مین شعبے میں پہنچ گئے۔ جس مشین پر عارف خان کام کرتا تھا، یہ ایک بڑی مشین تھی جو دیوار سے ذرا ہٹ کر فرش پر موجود تھی۔ اس کے 3 اطراف میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کیا یہ جالیاں ہٹ سکتی ہیں؟ عمران نے کہا۔ صرف عقبی جالی ہٹائی جا سکتی ہے، سائیڈ کی جالیاں نہیں ہٹائی جا سکتیں۔ کرنل اعظم نے کہا۔ ٹھیک ہے، عقبی جالی ہٹواؤ، عمران نے کہا، اور کرنل اعظم کے حکم پر وہاں موجود ٹیکنیشین نے جالی ہٹائی۔ عمران نے بغور اندرونی جگہ کی چیکنگ کی، لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی بم نہ تھا۔ عمران جانتا تھا کہ فلاکیرو بم ایک بڑے کیپسول جتنا ہوتا ہے، اور وہ اس جالی کے سوراخوں سے بھی اندر نہیں ڈالا جا سکتا، اور چونکہ عارف خان کی نگرانی ہو رہی تھی اس لیے ظاہر ہے اگر وہ جالی وغیرہ کھولتا تو لازماً چیک کر لیا جاتا۔ اس نے بغور مشین کا ہر طرف سے جائزہ لینا شروع کر دیا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ کہیں اس بم کو نصب کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں۔ بغور جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں، تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، اور پھر وہ کرنل اعظم کے ساتھ واپس اس کے آفس میں آ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب کہ آپ اس قدر الجھے ہوئے ہیں؟ کیا عارف خان اور اس کی بیوی نے کوئی خاص حرکت کی ہے؟ کرنل اعظم نے کہا۔ اوہ، تو آپ کو علم نہیں ہو سکا اب تک کہ عارف خان اور اس کی بیوی کی لاشیں ان کی رہائش گاہ سے پولیس کو مل چکی ہیں؟ عمران نے کہا تو کرنل اعظم بے اختیار اچھل پڑا۔ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کرنل اعظم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب عارف خان اور اس کی بیوی یہاں کام کر رہے تھے تب مجھے اطلاع ملی تو میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے بتایا کہ وہ جا چکے ہیں۔ عمران نے کہا۔ وہ لاشیں کس کی تھیں؟ کرنل اعظم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اصل عارف خان اور اس کی بیوی کی۔ یہاں غیر ملکی ایجنٹ چارلس اور کیٹی ان کی جگہ موجود رہے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو ان کی سخت چیکنگ کی گئی ہے، اور یہاں کوئی غلط آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا، کرنل اعظم نے کہا۔ اس کے باوجود وہ داخل ہوئے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، ایکس لیبارٹری سے، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے مین مشین کو چیک کیا ہے، اس میں فلاکیرو بم نصب نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ایجنٹوں نے صرف یہاں کا جائزہ لیا ہے، لیکن انہوں نے کوٹھی فون کیا تھا، وہاں موجود پولیس مین نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اس لیے وہ اب اس کوٹھی پر تو نہ پہنچیں گے، اور اب وہ عارف خان اور اس کی بیوی کے روپ میں یہاں بھی نہیں آ سکتے، اس لیے اب انہیں بہرحال شہر میں ہی تلاش کیا جانا ضروری ہے۔ عمران نے کہا۔ مجھے رپورٹ مل چکی ہے، گاڑی نمبر اور ماڈل کے بارے میں بھی تفصیلات مل چکی ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ یس سر، میں خود بھی اس اب لیبارٹری سے واپسی پر انہیں تلاش کروں گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ نے مزید الرٹ رہنا ہے، اور کرنل پاشا تک بھی یہ ساری باتیں پہنچا دیں، یہ لوگ لازماً کسی اور روپ میں اندر داخل ہوں گے، آج وہ صرف جائزہ لے سکے ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے تو حیرت ہے جناب کہ اس قدر سخت حفاظتی انتظامات اور سائنسی چیک اپ کے باوجود غیر ملکی ایجنٹ مقامی لوگوں کے روپ میں اندر داخل ہو چکے ہیں، حالانکہ یہاں جدید ترین میک اپ چیکنگ مشین بھی موجود ہے، کرنل اعظم نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ترقی یافتہ اور جدید ملک کے ایجنٹ ہیں، اس لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، بہرحال آپ الرٹ رہیں گے، عمران نے کہا، اور کرنل اعظم کے سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار فیکٹری ایریا سے نکل کر تیزی سے دوڑتی ہوئی شہر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔
کہ انہوں نے کہاں سے فون کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ لیبارٹری سے فون کرتے تو ان کی کال ٹیپ ہو جاتی اور لاشوں کی بات سامنے آتے ہی چیکنگ کی جاتی۔ جب کہ ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لیبارٹری سے باہر کسی جگہ سے فون کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پولیس کے پاس ایکس لیبارٹری کا خفیہ فون نمبر ہوتا تو شاید ان لاشوں کی بروقت اطلاع لیبارٹری پہنچ جاتی اور ایسی صورت میں یہ دونوں آسانی سے دھر لیے جاتے۔ لیکن ظاہر ہے پولیس والوں کو تو شاید یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ وہ کسی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے وہ ایک پیٹرول پمپ کے قریب پہنچ گیا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ اس نے کار پیٹرول پمپ کے قریب روکی اور پھر کار سے نیچے اتر کر وہ پمپ بوائے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ پمپ پر کام کرنے والے کاروں کی آمد و رفت اور ان کے ماڈل وغیرہ کے بارے میں عام لوگوں سے زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک کار گزری ہے، مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ عمران نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر پمپ بوائے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ کون سی جناب؟ پمپ بوائے نے جلدی سے نوٹ کو جیب میں ڈالتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا تو عمران نے عارف خان کے زیر استعمال کار کا نمبر، ماڈل اور رنگ بتا دیا۔ اوہ، آپ عارف خان اور ان کی بیگم کی کار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں اور اکثر ہمارے پمپ سے ہی فیول ڈلواتے ہیں۔ آج میں بس میں ڈیوٹی پر آ رہا تھا کہ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن پمپ بوائے بولتے بولتے یک لخت رک گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا ہے۔ یہ لو ایک اور نوٹ اور بے فکر رہو۔ عارف خان اور اس کی بیگم کو کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تم نے مجھے بتایا ہے۔ عمران نے ایک اور نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا تو پمپ بوائے نے جلدی سے نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ جناب، آج ڈیوٹی پر آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں فیکٹری میں شفٹ کی تبدیلی سے پہلے یہاں نہ پہنچ سکا تھا۔ بہرحال میں نے بس میں یہاں آتے ہوئے عارف خان کی کار کو یہاں سے 5 کلومیٹر پہلے اسلم زرعی فارم کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ پمپ بوائے نے کہا۔ اسلم زرعی فارم؟ عمران نے چونک کر پوچھا، کیونکہ آتے ہوئے وہ اس نام کا بورڈ سڑک کے کنارے لگا ہوا دیکھ چکا تھا۔ جی ہاں، اسلم صاحب کا زرعی فارم ہے، ان کی گاڑی بھی ہم سے ہی فیول لیتی ہے۔ آج کل اسلم صاحب بیمار ہیں، اس لیے اکثر ان کے بیٹے عباس اور اس کی بیگم آتی جاتی رہتی ہیں۔ پمپ بوائے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس کار ہے یا کوئی اور سواری؟ عمران نے پوچھا۔ ان کے پاس جیپ ہے جناب، پمپ بوائے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کا نمبر، ماڈل اور رنگ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر ایک سائڈ پر موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب ساری صورتحال سمجھ گیا تھا کہ چارلس نے راستے میں کسی جگہ فون بوتھ سے کوٹھی کال کی ہوگی، اور جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ یہاں پولیس پہنچ چکی ہے اور عارف خان اور اس کی بیوی کی لاشیں دستیاب ہو چکی ہیں، تو وہ اس زرعی فارم کی طرف مڑ گیا ہوگا تاکہ وہاں سے اور کچھ نہیں تو کوئی کار وغیرہ بدل لے، کیونکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی کار رات کو چیک ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار زرعی فارم کے بورڈ کے ساتھ سائڈ پر مڑنے والی سڑک پر مڑ کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زرعی فارم کے سامنے پہنچ گیا۔ فارم کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے کار ایک سائڈ پر روکی اور نیچے اتر کر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے لکڑی کے بنے ہوئے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ لاکڈ نہ تھا، وہ کھلتا چلا گیا اور عمران اندر داخل ہوا، لیکن اسے اندر داخل ہوتے ہی معلوم ہو گیا کہ فارم خالی ہے اور وہاں کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیکن وہ آگے بڑھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جب ایک کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ وہاں ایک مرد اور ایک عورت کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے۔ اوہ اوہ، یقیناً یہی عباس اور ان کی بیگم ہوں گے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے پورے زرعی فارم کو چیک کرنا شروع کر دیا اور پھر عقبی طرف وہ گراج اس کے سامنے آ گیا جس میں عارف خان کی کار موجود تھی۔ اب یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ چارلس اور کیٹی یہاں آئے اور ان دونوں کو ہلاک کر کے ان کی جیپ میں یہاں سے نکل گئے۔ میک اپ کے بارے میں کنفرم نہ ہو سکتا تھا کہ لیبارٹری میں ان کی کار کی چیکنگ کی گئی تھی۔ اگر اس میں میک اپ باکس ہوتا تو لامحالہ وہ چیک ہو جاتا،
بہرحال یہ اس کے نزدیک ایک بڑی کامیابی تھی کہ اس جیپ کے بارے میں معلومات مل چکی تھیں جس میں چارلس اور کیٹی سوار تھے، ورنہ سیکرٹ سروس کے لوگ ظاہر ہے کار کو ہی تلاش کر رہے ہوں گے۔ عمران تیزی سے اس کمرے میں آیا جہاں فون موجود تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی۔ اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس بار اپنی اصل آواز اور لہجے میں کہا، اور عمران نے جواب میں اپنے اسلم زرعی فارم تک پہنچنے اور پمپ بوائے سے ملنے والی معلومات کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ساتھ ہی عباس اور اس کی بیوی کی لاشوں اور ان کی جیپ کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دیں۔ تم فوراً ممبرز کو کال کر کے جیپ کی تفصیلات ان تک پہنچا دو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شہر پہنچ کر جیپ چھوڑ دی ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ جہاں جیپ ملے گی وہاں سے ان کے بارے میں مزید سراغ بھی مل جائے گا۔ اب بہرحال انہیں تلاش تو کرنا ہے، عمران نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کیا ہم اس عباس کی کوٹھی پر جائیں گے؟ کیٹی نے کہا۔ نہیں، پہلے میں اپنی کوٹھی پر جاؤں گا تاکہ وہاں سے فلاکیرو بم کا ڈی چارجر حاصل کر سکوں، پھر لیبارٹری اڑا کر اس کے بعد آگے کی سوچیں گے تاکہ مشن تو مکمل ہو، چارلس نے جواب دیا۔ لیکن تم خود بتا رہے تھے کہ کوٹھی پر پولیس کا پہرا ہے، کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ تو کیا ہوا، ان کا خاتمہ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ میں نے وہاں رہنا تو نہیں ہے، صرف ڈی چارجر ہی حاصل کرنا ہے، چارلس نے کہا، اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جیپ بھی چھوڑ دینی چاہیے، ہم کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر بھی وہاں جا سکتے ہیں، کیٹی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور چارلس نے کیٹی کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے جیپ سڑک کے کنارے روک دی، اور پھر وہ دونوں جیپ سے نیچے اتر آئے۔ تھوڑی دور وہ آگے چلتے رہے، اور انہوں نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور اسے عارف خان کی کوٹھی کی طرف چلنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عارف خان کی کوٹھی کے پاس ہی اتر گئے، اور انہوں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ چارلس نے کیٹی سے کہا کہ تم یہیں رکو۔ کیا مطلب، میں یہاں کیوں رکوں؟ کیٹی نے حیران ہو کر کہا۔ ڈی چارجر اندر کوٹھی میں نہیں ہے، اوپر ایک پر نالے کے پائپ میں موجود ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے کوٹھی کے اندر نہ چھپایا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ڈی چارجر ہاتھ سے نکل گیا تو سارا مشن ہی ختم ہو جائے گا، چارلس نے کہا تو کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ چارلس کوٹھی کی اس سائڈ پر چلا گیا جدھر بہت تنگ سی گلی تھی، جس میں صرف سیوریج پائپ اور چھت سے ملحقہ پر نالوں کے پائپ موجود تھے۔ چارلس اس تنگ سی گلی میں داخل ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اوپر سے بارش کے پانی کے لیے اس طرف 3 پائپ تھے جو فرش سے کچھ اوپر ختم ہو رہے تھے۔ چارلس درمیانی پائپ کی طرف بڑھا اور پھر اس نے پائپ کے نیچے والے سرے میں ہاتھ ڈالا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اخباری کاغذوں کا ایک بنڈل اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس نے تیزی سے اخبار کھولے اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ ان اخباری کاغذوں کے اندر ڈی چارجر کا ڈبہ موجود تھا۔ چارلس نے اس ڈبے پر اس لیے اخباری کاغذ چڑھا دیے تھے تاکہ یہ پرنالے کے اندر کی طرف سیٹ ہو جائے اور وہ نیچے نہ گر پڑے۔ اس نے پیکٹ کھولا اور پھر اندر موجود ڈی چارجر نکال کر اس نے اسے جیب میں ڈالا، اور ڈبہ اور کاغذ وہیں پھینک کر وہ تیزی سے مڑا اور دوبارہ برآمدے میں پہنچ گیا جہاں کیٹی موجود تھی۔ کیا ہوا، مل گیا؟ کیٹی نے پوچھا۔ ہاں، میری جیب میں ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ شو، پھر اب چلیں، کیٹی نے کہا۔ ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ کوٹھی اب پورے دارالحکومت میں سب سے محفوظ جگہ ہے، اس لیے یہاں ہم اطمینان سے مشن کی تکمیل کے بعد حالات کو سامنے رکھ کر پلاننگ کر سکتے ہیں، چارلس نے اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا پلاننگ؟ کیٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیبارٹری تباہ ہوتے ہی وہاں سے دارالحکومت تک کا
تمام علاقہ پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس نے گھیر لینا ہے، اور ہم نے بہرحال واپس بھی جانا ہے، اور پھر ہمیں کوئی ایسا ٹھکانہ چاہیے جہاں پہنچ کر ہم محفوظ ہو سکیں، ورنہ عام ہوٹلوں میں شاید ہم فوری طور پر چیک کر لیے جائیں، چارلس نے کہا، اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی خاص ٹپ موجود ہے؟ کیٹی نے چارلس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، چیف نے مجھے ایسے حالات کے لیے مختلف ٹپس دی تھیں، اور اب ان ٹپس کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، چارلس نے کہا، اور پھر وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فون درمیانی میز پر موجود تھا۔ چارلس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سن رائز کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ماسٹر سے بات کراؤ، میں اکریمیا سے بول رہا ہوں۔ چارلس نے اس بار اکریمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ماسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اکریمیا میں ایک کلب ہے، ڈان مارک، میں اس کا مالک ہوں۔ میرا نام ہاتھری ہے، چارلس نے کہا۔ اوہ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ کیا فون محفوظ ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ اب محفوظ ہو چکا ہے، بے شک کھل کر بات کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک کوٹھی جس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہ جانتا ہو، اور اس کوٹھی میں جدید ترین میک اپ باکس، مقامی کرنسی اور ایک کار موجود ہونی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو عام اسلحہ اس میں موجود ہو، لیکن تمہارے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہ ہو، یہی بنیادی شرط ہے، چارلس نے کہا۔ موجود ہے، رابرٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 101 بی بلاک، وہاں یہ سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ یہ میرا انتہائی خفیہ اور خصوصی اڈہ ہے، اور میرے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں۔ اس کے گیٹ پر نمبروں والا تالا موجود ہے، اور نمبر ہیں 8383، تم اسے استعمال کر سکتے ہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے شکریہ، چارلس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، پہلے ہم اس کوٹھی پر جائیں گے، اور پھر وہاں سے نئے میک اپ کر کے اور کار لے کر لیبارٹری جائیں گے، چارلس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور کیٹی بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عقبی دروازے سے باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے سائڈ گلی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کیا تم وہی جیپ استعمال کرو گے؟ کیٹی نے کہا۔ نہیں، ٹیکسی پر جائیں گے، لیکن براہ راست نہیں، بلکہ مختلف جگہوں سے ٹیکسی بدل کر، چارلس نے کہا، اور کیٹی خاموشی سے چلتی رہی، اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ عمران ابھی دارالحکومت پہنچا ہی تھا کہ کار کے ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی، اور پھر ڈیش بورڈ کھول کر اس نے اندر موجود ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو چیف کالنگ اوور، مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، اوور، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ یہ عام جنرل کال تھی، اور اس کے کسی بھی دوسرے سیٹ پر سنے جانے کے امکانات موجود تھے، اس لیے بلیک زیرو نے بھی X2 کہنے کی بجائے چیف کا لفظ استعمال کیا تھا۔ نعمانی نے ممتاز کالونی سے کچھ فاصلے پر روڈ سائڈ پر کھڑی ہوئی وہ جیپ ٹریس کر لی ہے جس کے بارے میں تم نے اطلاع دی تھی، تم وہیں پہنچ جاؤ تاکہ آگے کام ہو سکے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے سر، اوور، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور پھر ڈیش بورڈ بند کر کے اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے سڑک پر لا کر خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کی نشاندہی بلیک زیرو نے کی تھی، اور اسے دور سے ایک سائڈ پر درختوں کے نیچے جیپ کھڑی نظر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی نعمانی کی کار بھی موجود تھی۔ عمران نے کار قریب لے جا کر روکی تو نعمانی جو کار کے اندر بیٹھا ہوا تھا نیچے اتر آیا۔ تم نے جیپ کی تلاشی تو لی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن اندر کچھ نہیں ہے، نعمانی نے جواب دیا۔ تم نے جب اسے چیک کیا تو اس وقت اس کا انجن گرم تھا یا ٹھنڈا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کار کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، ٹھنڈا تھا، نعمانی نے جواب دیا۔ اوکے، اپنی کار میرے پیچھے لے آؤ، ہم نے ممتاز کالونی جانا ہے، عمران نے کہا، اور نعمانی واپس اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔
تو عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چارلس اور کیٹی دونوں لامحالہ ممتاز کالونی کی اسی رہائش گاہ پر گئے ہوں گے۔ گو وہاں پولیس مین موجود تھا، لیکن چارلس اور کیٹی کے لیے اسے ختم کرنا مشکل نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار اس کوٹھی سے کچھ فاصلے پر سائیڈ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے نعمانی کی کار آ کر رکی اور پھر نعمانی بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ آؤ میرے ساتھ، پوری طرح ہوشیار رہنا، ہمارا واسطہ خاصے چالاک اور ہوشیار ایجنٹوں سے ہے، عمران نے کہا اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سڑک کراس کر کے وہ اس کوٹھی کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں عارف خان کی رہائش تھی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہاں کون رہتے ہیں۔ آؤ عقبی طرف چلنا ہے، عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر وہ سائیڈ گلی سے ہوتے ہوئے جب عقبی طرف پہنچے تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ عقبی دروازہ بند نہ تھا۔ عمران نے دروازے کو دھکیل کر پوری طرح کھولا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ گو اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ کوٹھی خالی ہے۔ ویسے بھی عقبی دروازے کے کھلے ہونے کا مطلب یہی تھا کہ چارلس اور کیٹی یہاں آئے ضرور تھے، لیکن پھر واپس جا چکے ہیں۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں رکھ لیا۔ کوٹھی تو خالی لگتی ہے، نعمانی نے کہا۔ ہاں، لیکن اب یہ چیک کرنا ہوگا کہ چارلس اور کیٹی یہاں آئے کیوں تھے، عمران نے کہا اور تیزی سے سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا سامنے کی طرف پہنچ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوری کوٹھی چیک کر لی، لیکن کوٹھی واقعی خالی تھی۔ عمران صاحب، قدموں کے نشانات ادھر چھوٹی گلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ تازہ نشانات ہیں کیونکہ اس طرف گرد موجود تھی، اچانک نعمانی نے کہا تو عمران تیزی سے اس طرف بڑھ گیا۔ وہاں واقعی کسی مرد کے قدموں کے نشانات چھوٹی گلی کی طرف جانے والے گرد آلود فرش پر واضح نظر آ رہے تھے۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے اس تنگ گلی میں جھانکا اور پھر بے اختیار اچھل کر وہ آگے بڑھا۔ اسے گلی کے درمیان فرش پر اخباری کاغذوں کا بنڈل پڑا ہوا نظر آ گیا تھا، اور یہ خلاف معمول بات تھی۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس کی نظریں اخباری کاغذوں کے اس بنڈل کے ساتھ ہی پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈبے پر پڑیں، تو اس نے جھک کر وہ ڈبہ اٹھا لیا۔ ڈبہ خالی تھا، لیکن اس پر موجود چھپا ہوا سٹیکر دیکھ کر عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس پر اسرائیلی فوج کا مخصوص نشان موجود تھا، اور اس پر اسرائیلی زبان میں تفصیلات درج تھیں۔ عمران چونکہ اس زبان کو اچھی طرح پڑھ اور سمجھ سکتا تھا، اس لیے اسے پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلتا چلا گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ نعمانی، جو گلی کے کنارے پر ہی موجود تھا، اونچی آواز میں پوچھا۔ تو عمران ڈبہ اٹھائے تیزی سے مڑا۔ یہ فلاکیرو بم کے مخصوص ڈی چارجر کا ڈبہ ہے، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ چارلس اور کیٹی یہاں کیوں آئے تھے۔ وہ ڈی چارجر حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ڈی چارجر لے جانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے فلاکیرو بم وہاں نصب کر دیا ہے، جبکہ ہم اسے چیک نہیں کر سکے۔ ویری سیڈ، عمران نے گلی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ پھر تو لیبارٹری اب تک تباہ ہو چکی ہوگی، نعمانی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے پڑھ لیا ہے، اس کی رینج خاصی کم ہے، اس لیے انہیں واپس لیبارٹری کے قریب جانا پڑے گا، اور وہ جیپ میں نہیں گئے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی اور بندوبست کیا ہے، عمران نے واپس برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ویسے قدموں کے تازہ نشانات اندرونی کمرے کی طرف بھی جاتے ہوئے میں نے مارک کیے ہیں، نعمانی نے کہا۔ تمہیں تو کھوجی ہونا چاہیے تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھوجی کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی خاص اصطلاح ہے؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے ملک کے دیہاتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیروں کے نشانات دیکھ کر ان کے مالکوں کو پہچان لیتے ہیں، انہیں کھوجی کہا جاتا ہے۔ جب کسی کے گھر چوری ہوتی ہے تو وہ ان کھوجیوں کی خدمات حاصل کرتا ہے، اور کھوجی پیروں کے نشانات دیکھ کر ان کے ذریعے چوروں کو تلاش کر لیتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور نعمانی بے اختیار ہنس پڑا۔ قدموں کے نشانات جس کمرے میں گئے تھے وہاں فون موجود تھا، اور فون پر جمی ہوئی گرد پر انگلیوں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ اوہ، تو انہوں نے یہاں سے کسی کو فون کیا تھا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، فون میں میموری کا سسٹم موجود ہے، اس لیے جہاں کال کی گئی ہے
اس میں نمبر موجود ہوگا، میں چیک کرتا ہوں، نعمانی نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ہاں ویری گڈ، تم تو واقعی ماہر کھوجی بنتے جا رہے ہو، عمران نے کہا، لیکن نعمانی نے مختلف بٹن دبائے تو فون میں موجود ایک خانہ روشن ہو گیا اور پھر ایک فون نمبر ابھر آیا۔ یہ آخری نمبر ہے جو میموری میں محفوظ ہے، نعمانی نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور وہی نمبر پریس کر دیے۔ سن رائز کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں سینٹرل انٹیلیجنس سے ڈپٹی ڈائریکٹر آصف خان بول رہا ہوں، کون مالک ہے کلب کا؟ عمران نے کہا، مالک جناب ماسٹر راشیل صاحب۔ دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، کیا وہ موجود ہیں؟ عمران نے کہا، جی ہاں، ہولڈ کریں میں بات کراتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو ماسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، میں آصف خان بول رہا ہوں، ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس۔ آپ کے کلب میں مشینی گیمز بھی موجود ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا، او نہیں جناب، ماسٹر نے جواب دیا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، بس یہی معلوم کرنا تھا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ نعمانی، اب ہمیں جلد از جلد اس ماسٹر تک پہنچنا ہے، عمران نے کہا، لیکن ایسا نہ ہو عمران صاحب کہ ہم ماسٹر کو چیک کرتے رہیں اور وہ لوگ لیبارٹری کے قریب پہنچ کر اسے اڑا دیں، نعمانی نے کہا۔ او ہاں، واقعی رسک نہیں لیا جا سکتا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹھی میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کی ساری رپورٹ تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، پھر تو انہیں فوری کور کرنا ضروری ہے، چیف نے کہا، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس دوران لیبارٹری کے قریب پہنچ کر اسے اڑا دیں، اس لیے آپ ہنگامی حالات کے تحت شہر سے لیبارٹری جانے والے راستے کو لیبارٹری سے کم از کم 4 کلومیٹر کے فاصلے پر لیبارٹری کے چاروں طرف فوج کا گھیرا ڈلوا دیں اور کسی بھی آدمی کو کسی صورت بھی اس گھیرے کو کراس نہ کرنے دیں، اس طرح وہ لوگ ڈی چارجر استعمال نہ کر سکیں گے کیونکہ ڈی چارجر کی رینج صرف 2 کلومیٹر ہے، عمران نے کہا، تمہاری تجویز درست ہے، لیکن اس ڈی چارجر کو فوری برآمد ہونا چاہیے، چیف نے کہا۔ یس سر، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ نعمانی، اب ہمیں تیزی سے کام کرنا پڑے گا، اس چارلس نے واقعی مجھے نچا کر رکھ دیا ہے، عمران نے کہا، اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سفید رنگ کی کار تیزی سے اس سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی جو ایکس لیبارٹری کی طرف جاتی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر چارلس اور سائیڈ سیٹ پر کیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے چہروں پر اقلیمی باشندوں جیسا میک اپ کر رکھا تھا۔ ان کی جیبوں میں اس میک اپ کے مطابق باقاعدہ کاغذات موجود تھے جو ہر لحاظ سے درست تھے۔ متبادل کاغذات چارلس نے پہلے ہی تیار کرائے ہوئے تھے۔ کاغذات کی رو سے وہ ٹورسٹ تھے۔ ممتاز کالونی سے نکل کر اور مختلف ٹیکسیاں بدل کر وہ رابرٹ کالونی پہنچ گئے تھے جہاں وہ کوٹھی موجود تھی جس کا پتہ سن رائز کلب کے مالک ماسٹر نے دیا تھا۔ اس کوٹھی میں واقعی ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہاں جدید ترین میک اپ باکس بھی تھا جس کی مدد سے انہوں نے موجودہ میک اپ کیا تھا۔ وہاں سے انہیں اپنے مطلب کے لباس بھی مل گئے تھے، اس لیے اب وہ نئے لباس اور نئے میک اپ میں کوٹھی میں موجود کار میں سوار واپس لیبارٹری کی طرف جا رہے تھے تاکہ مشن کی تکمیل کر سکیں۔ اگر ڈی چارجر کی رینج زیادہ ہوتی تو ہمیں اتنی دور واپس نہ جانا پڑتا، کیٹی نے کہا۔ فلاکیرو انتہائی مخصوص بم ہے، کیٹی، اور سارے مشن کا انحصار اس بم پر تھا، ورنہ تو اس لیبارٹری میں جیسے انتظامات تھے اور کوئی بم اندر جا ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر چلا بھی جاتا تو کسی صورت فائر نہ ہو سکتا تھا، چارلس نے جواب دیا۔ عارف خان اور اس کی بیوی کی لاشوں کی اطلاع لامحالہ لیبارٹری پہنچ گئی ہوگی، ایسی صورت میں کہیں فلاکیرو بم ہی نہ ٹریس کر کے آف کر دیا گیا ہو، کیٹی نے کہا۔ نہیں، اسے وہ لوگ کسی صورت بھی ٹریس نہیں کر سکتے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ کہاں نصب کیا ہے تم نے اسے؟ کیٹی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
اس مشین کی صرف عقبی جالی کھل سکتی ہے، سائڈوں پر موجود جالیاں نہیں کھل سکتیں، اور سامنے کے حصے میں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں یہ بم نصب کر سکتا، اور نہ میں وہاں اس کا کوئی حصہ کھول سکتا تھا، اور سائڈوں کی جالیاں اتنی باریک تھیں کہ اس کے سوراخوں میں سے فلاکیرو بم کسی صورت بھی اندر نہ جا سکتا تھا۔ اگر میں کسی نہ کسی طرح ڈال بھی دیتا تو لامحالہ انتہائی نازک مشین آف ہو جاتی اور ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ اس طرح وہ بم لازماً ٹریس کر لیا جاتا۔ چارلس نے کہا، پھر تم نے آخر کیا کیا ہے؟ میں بھی وہاں موجود تھی، مجھے تو خود معلوم نہیں ہو سکا، کیٹی نے کہا تو چارلس بے اختیار ہنس پڑا۔ جب لنچ کی گھنٹی بجی تو سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر کینٹین کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ایسا وقت تھا کہ کسی کی توجہ دوسرے کی طرف نہ ہو سکتی تھی۔ میں اس وقت مشین پر کام کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں فلاکیرو بم چھپا لیا اور پھر ایک رینچ نیچے گرا دیا جسے میں نے پیر سے مشین کے نیچے دھکیل دیا۔ اس کے بعد میں نے جھک کر مشین کے نیچے رینچ اٹھانے کے لیے ہاتھ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی فلاکیرو بم میں نے اس مشین کے نچلے حصے میں چپکا دیا اور پھر رینچ اٹھا کر میں نے اسے واپس باکس میں رکھا اور کنٹین کی طرف بڑھ گیا۔ چارلس نے جواب دیا، اوہ ویری گڈ، تمہاری یہی ذہانت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ یہ مشین فرش سے اونچی رکھی گئی تھی اور نیچے خلا موجود تھا، میرا تو اس طرف خیال ہی نہ گیا تھا، کیٹی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس مشین میں مخصوص گیس کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے سائڈوں اور عقبی طرف سے ساتھ ساتھ نیچے سے بھی تازہ ہوا کا لگنا ضروری ہے، ورنہ مشین گرم ہو کر کام چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس کی تینوں سائڈوں پر جالی لگائی گئی تھی اور اس کا نچلا حصہ فرش سے اونچا رکھا گیا، اور یہ بہرحال اتنا نہیں کہ اس کے نیچے موجود بم بیٹھنے سے بھی نظر آئے۔ ایسا صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب نیچے ہاتھ ڈالا جائے یا فرش پر لیٹ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے وہاں بم ہر لحاظ سے محفوظ رہے گا۔ چارلس نے جواب دیا اور کیٹی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر کار جیسے ہی ایک موڑ مڑی، چارلس نے بے اختیار اسے آہستہ کر دیا، کیونکہ سامنے باقاعدہ فوجی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی، اور نہ صرف چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی بلکہ سڑک کے سائڈوں میں بھی دور دور تک خاردار تاریں لگا دی گئی تھیں، اور وہاں ہر 10 قدم پر ایک مسلح فوجی باقاعدہ پہرا دے رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ چارلس نے چیک پوسٹ کے قریب پہنچ کر بریک لگاتے ہوئے کہا، سوری سر، اس طرف ہنگامی حالات ہیں، آپ ادھر سے آگے نہیں جا سکتے۔ ایک فوجی آفیسر نے آگے بڑھ کر چارلس سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے ادھر؟ ہم نے تو تری پورا جانا ہے، چارلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب ملٹری سیکرٹ ہیں سر، اگر آپ نے تری پورا جانا ہے تو آپ واپس شہر جائیں اور پھر پرنس روڈ سے چکر کاٹ کر آپ تری پورا جا سکتے ہیں، ادھر سے نہیں، فوجی آفیسر نے جواب دیا۔ یہ ہنگامی حالات کب تک رہیں گے؟ چلو آج نہیں تو ہم کل چلے جائیں گے، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، فوجی آفیسر نے جواب دیا تو چارلس نے اوکے کہہ کر کار کو بیک کر کے موڑا اور پھر واپس چل پڑا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صرف سڑک ہی بلاک نہیں کی گئی بلکہ سائڈوں پر بھی خاردار تاریں ہیں، کیٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ لیبارٹری کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے، چارلس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا انہیں فلاکیرو بم کا علم ہو گیا ہے؟ کیٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے اور یہ اس غلطی کا نتیجہ ہے، چارلس نے کہا۔ کیا غلطی؟ کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ ڈی چارجر کا ڈبہ میں نے وہیں پھینک دیا تھا، اس پر رینج بھی درج تھی اور دوسری تفصیلات بھی، اور وہ یقیناً عمران یا سیکرٹ سروس کے ہاتھ لگ گیا ہوگا، اس لیے فوری طور پر لیبارٹری کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کے گرد ملٹری کا گھیراؤ ڈال دیا ہے، اور اب وہ لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، چارلس نے کہا تو کیٹی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، لیکن سیکرٹ سروس اس کوٹھی میں کیوں گئی ہوگی؟ وہ تو پہلے ہی تلاشی لے چکے ہیں، اور پھر وہاں پولیس موجود تھی، انہیں کیسے شک ہوا کہ وہاں ڈی چارجر ہو سکتا ہے؟ کیٹی نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس زرعی فارم کو بھی چیک کر لیا گیا ہوگا
اور وہاں سے انہیں اس جیپ کے بارے میں معلومات مل گئی ہوں گی، اور پھر ہم سے یہ حماقت ہوئی کہ ہم نے جیپ ممتاز کالونی کے قریب چھوڑ دی۔ مجھے یقین ہے کہ اس جیپ کو ممتاز کالونی کے قریب دیکھ کر انہیں اس کوٹھی کو چیک کرنے کا خیال آیا ہوگا۔ اس طرح ڈی چارجر کا ڈبہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ چارلس نے جواب دیا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیٹی نے کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ یہ ہنگامی حالات آخر کب تک قائم رہیں گے؟ ہم اپنا مشن کسی بھی وقت مکمل کر سکتے ہیں، چارلس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ لیکن اگر وہ اس ماسٹر تک پہنچ گئے تو پھر انہیں ہمارا ٹھکانہ بھی مل جائے گا، کیٹی نے کہا۔ نہیں، انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم نے ماسٹر کے ذریعے یہ کوٹھی حاصل کی ہے؟ وہ اب جادوگر تو نہیں ہیں، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوٹھی میں جو فون تھا اس میں میموری سسٹم موجود تھا، کیٹی نے کہا تو چارلس بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ واقعی، اس وقت تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ اوہ، اب تمہارے کہنے پر یاد آیا ہے۔ ویری سیڈ، تم نے بھی مجھے نہیں بتایا، ورنہ میں میموری واش کر دیتا۔ ویری بیڈ، چارلس نے کہا۔ مجھے بھی اب خیال آیا ہے، کیٹی نے جواب دیا۔ اوہ، اب تو واپس اس کوٹھی میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور یہ کار بھی ہمیں بہرحال چھوڑنا پڑے گی، چارلس نے کہا۔ اب ہم ٹورسٹس کے میک اپ میں ہیں اور ہمارے کاغذات بھی درست ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم کسی اچھے سے ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں۔ اب وہ پورے دارالحکومت کو تو چیک کرنے سے رہے، کیٹی نے کہا۔ ہاں، تمہاری یہ تجویز درست ہے، چارلس نے کہا، اور پھر شہر پہنچ کر چارلس نے کار ایک پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر وہ دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی کالونی انہوں نے پیدل چل کر کراس کی اور پھر ٹیکسی انگیج کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ ٹیکسی انہوں نے ایک مارکیٹ کے قریب چھوڑ دی اور پھر کئی ٹیکسیاں بدل کر وہ آخرکار ہوٹل شیریٹن پہنچ گئے، جو سیاحوں کا پسندیدہ ہوٹل تھا، اور چارلس کو یقین تھا کہ اس ہوٹل میں وہ ہر لحاظ سے محفوظ رہیں گے۔ عمران نے کار سن رائز کلب کے سامنے روکی، اس کے پیچھے ہی نعمانی کی کار بھی آ کر رک گئی۔ آؤ نعمانی، عمران نے کہا، اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا وہ کلب میں داخل ہو گیا۔ کلب کے ہال کا ماحول خاصا پرامن تھا، وہاں موجود لوگ بھی اچھے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے کونے میں ایک لڑکی فون سامنے رکھے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ کاؤنٹر پر موجود دوسری لڑکیاں ویٹرز کو سروس سرو کرنے میں مصروف تھیں۔ عمران اور نعمانی تیز تیز قدم اٹھاتے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ماسٹر کہاں ہے؟ عمران نے قریب جا کر سرد لہجے میں کہا۔ دائیں طرف راہداری میں چلے جائیں، لڑکی نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دائیں ہاتھ پر موجود راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے سامنے باوردی آدمی کھڑا تھا۔ عمران اور نعمانی کے قریب آنے پر اس نے انہیں سلام کیا اور پھر ہاتھ سے دروازہ کھول دیا۔ عمران نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی سوٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے چہرے مہرے سے شریف اور کاروباری آدمی ہی لگتا تھا، لیکن عمران اسے دیکھ کر اس لیے چونک پڑا تھا کہ وہ مقامی نہیں تھا بلکہ غیر ملکی تھا اور کسی یورپی ملک کا باشندہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ، میرا نام ماسٹر راشیل ہے، اس ادھیڑ عمر نے ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ ماسٹر راشیل، ہمارا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے، عمران نے جیب سے خصوصی شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اسپیشل پولیس؟ لیکن میں تو ہمیشہ صاف ستھرا بزنس کرنے کا عادی ہوں، ماسٹر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے آپ سے چند معلومات حاصل کرنی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ درست بتائیں گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جی فرمائیں، ویسے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، ماسٹر نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے اس بات کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے پاک ایشیا میں ہیں، عمران نے کہا۔ گزشتہ 8 سالوں سے، اور مجھے یہاں کی شہریت مل چکی ہے، ماسٹر نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کس ملک کے باشندے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ڈانمارک کا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
ماسٹر نے اس بار الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ اب پاک ایشیا کے باشندے ہیں تو اب ڈنمارک کی نسبت پاک ایشیا کے مفادات آپ کو زیادہ عزیز ہونے چاہئیں۔ آپ نے چارلس نامی ڈنمارک کے ایجنٹ کو فون کال پر رہائش گاہ مہیا کی ہے، اس کی تفصیل بتا دیں۔ عمران نے کہا تو ماسٹر راشیل بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ماسٹر نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ لیں، اگر آپ کا جواب بعد میں غلط ثابت ہوا تو آپ کو ملک سے غداری پر گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، ماسٹر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ماسٹر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ ماسٹر کا ہاتھ حرکت میں آتا، عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے ماسٹر میز پر گھسٹتا ہوا ایک دھماکے سے میز کی دوسری طرف فرش پر بچھے ہوئے قالین پر جا گرا، جبکہ نعمانی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اگر اس کی آواز سن کر باہر موجود مسلح آدمی اندر داخل ہو تو اسے کور کیا جا سکے۔ ماسٹر جیسے ہی نیچے گرا اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور ماسٹر کا اٹھنے کے لیے سمٹتا ہوا جسم بے اختیار جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور باہر موجود آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ نعمانی کا بازو گھوما اور کن پٹی پر ضرب کھا کر وہ آدمی چیختا ہوا نیچے فرش پر جا گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ بولو، کون سی رہائش گاہ دی ہے؟ بولو، عمران نے اس طرف توجہ دیے بغیر اپنے پیر کو تھوڑا سا واپس موڑتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، رابرٹ کالونی، کوٹھی نمبر 101، بی بلاک۔ ماسٹر کے منہ سے خرخراتی ہوئی سی آواز نکلی تو عمران نے پیر ہٹایا اور جھک کر اسے اٹھا کر صوفے پر ڈال دیا۔ ماسٹر چند لمحوں کے تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس کے کہنے پر تم نے انہیں رہائش گاہ دی ہے؟ بولو ورنہ۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کا رخ ماسٹر کی طرف کرتے ہوئے انتہائی شفاف لہجے میں کہا، وہ بلیک ایرو کے چیف ہارڈی کے کہنے پر، وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون کر کے کہا تھا۔ ماسٹر نے اس بار تیزی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کے سارے کسبل پہلی کارروائی سے ہی نکل چکے تھے۔ کس نے تمہیں فون کیا تھا؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو ماسٹر نے فوراً ہی وہ مخصوص الفاظ دہرا دیے۔ تمہیں اس کے نام کا علم نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ہارڈی نے کہا تھا کہ جو بھی یہ کوڈ بتائے میں نے اس کا کام کرنا ہے، ماسٹر نے جواب دیا۔ وہاں کار ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کار، اسلحہ اور کرنسی بھی طلب کی تھی، ماسٹر نے جواب دیا۔ کار کا نمبر، ماڈل اور رنگ سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، عمران نے کہا تو ماسٹر نے تفصیل بتا دی۔ نعمانی، اس کا خیال رکھنا، میں فون کر لوں، عمران نے کہا اور مشین پسٹل جیب میں ڈال کر اس نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا، اس کے نیچے موجود بٹن کو پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، ایک کار کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ ڈنمارک کے ایجنٹوں کے زیر استعمال اب یہ کار ہے، اس لیے اس کی تلاش کرائیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ماسٹر کی بتائی ہوئی کار کے بارے میں تفصیل دہرا دی۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ملٹری والا کام تو ہو گیا ہوگا جناب، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے سر، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس ماسٹر کو آف کر دو، عمران نے نعمانی سے کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گیا۔ چند لمحوں بعد نعمانی بھی باہر آ گیا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہال کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ رابرٹ کالونی چلو، عمران نے کلب سے باہر آ کر اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور نعمانی اس بات میں سر ہلاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران رابرٹ کالونی پہنچ چکا تھا۔ جلد ہی مطلوبہ کوٹھی تلاش کر لی گئی، لیکن اس کے پھاٹک پر تالا لگا ہوا تھا۔
عمران نے کار ایک سائڈ پر روکی اور نیچے اتر کر اس کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نعمانی بھی کار روک کر نیچے اترا اور پھر وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی تو بند ہے عمران صاحب، نعمانی نے کہا۔ ہاں، وہ لوگ یقیناً لیبارٹری گئے ہوں گے، ہمیں اندر جانا ہے، تم پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود جاؤ، عمران نے کہا تو نعمانی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر بالکل کسی بندر کی طرح انتہائی تیز رفتاری سے پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا، اور پھر اس نے چھوٹا پھاٹک کھول دیا تو عمران اندر داخل ہوا۔ پھاٹک اندر سے بند کر دو، عمران نے کہا تو نعمانی نے پھاٹک اندر سے بند کر دیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ جہاں برآمدہ تھا، اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ نعمانی اس کے پیچھے تھا۔ پورچ خالی پڑا ہوا تھا اور کوٹھی پر بھی خاموشی طاری تھی۔ عمران اور نعمانی اندر داخل ہوئے اور پھر انہوں نے پوری کوٹھی چیک کر لی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ البتہ ایک کمرے میں اترے ہوئے لباس اور دو ماسک اس انداز میں پڑے ہوئے تھے جیسے انہیں استعمال کرنے کے بعد اتارا گیا ہو۔ وہ باقاعدہ میک اپ کر کے یہاں سے گئے ہیں، بہرحال وہ واپس ادھر ہی آئیں گے، عمران نے کہا اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ظاہر ہے ان کی واپسی کے انتظار کے وہ اور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ نعمانی تم باہر جا کر پھاٹک کے قریب رکو تاکہ اگر وہ لوگ واپس آئیں تو ہم پہلے سے تیار رہیں، عمران نے نعمانی سے کہا تو نعمانی سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہاتھ بڑھایا اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، کیا تم نے کار کے بارے میں اطلاع دے دی ہے ممبرز کو؟ عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، فوراً دے دی تھی اور اب اس کار کو تلاش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ملٹری چیکنگ پوسٹ پر بھی اس کار کی تفصیلات بھجوا دو، میں ان کی نئی رہائش گاہ سے ہی بول رہا ہوں، وہ لازماً وہیں گئے ہوں گے، اگر یہ کار وہاں پہنچے تو ان دونوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ایسا ہی ہوگا، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر کار کہیں مل جائے یا ملٹری کی طرف سے کوئی اطلاع آئے تو تم نے مجھے واچ ٹرانسمیٹر پر اطلاع دینی ہے، میں اسے آن کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے اپنی رسٹ واچ اتاری اور اس میں موجود ٹرانسمیٹر پر اپنی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اسے آن کیا اور پھر رسٹ واچ اس نے دوبارہ باندھ لی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد اسے واچ ٹرانسمیٹر پر کال کا کاشن ملا تو اس نے جلدی سے اسے آن کر دیا۔ چیف کالنگ اوور، دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر، علی عمران بول رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ملٹری کی طرف سے اطلاع مل چکی ہے کہ یہ کار کافی دیر پہلے وہاں پہنچ کر واپس جا چکی ہے، ان سے حلیوں کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ انہیں خصوصی طور پر چیک نہ کیا گیا تھا، البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کار میں ایک مرد اور ایک عورت موجود تھے اور وہ دونوں ایکریمی تھے، اور صدیقی کی طرف سے بھی اطلاع مل چکی ہے کہ اس نے یہ کار لیاقت روڈ کے تیسرے چوراہے کے قریب پارکنگ میں کھڑی چیک کر لی ہے، لیکن کار خالی ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حد درجہ محتاط ثابت ہو رہے ہیں، وہ دوسری رہائش گاہ پر بھی نہیں پہنچے، بہرحال اب انہیں تلاش کرنا ہوگا، اوور، عمران نے کہا۔ اوکے اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا کیونکہ اب یہاں رکنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ لیاقت روڈ کے تیسرے چوراہے کے قریب ایک سرکاری مارکیٹ تھی جس کے دائیں کنارے پر باقاعدہ پارکنگ کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، اور صدیقی نے اس پارکنگ میں وہ کار چیک کی تھی جس کے بارے میں چیف نے انہیں ہدایت دی تھی۔ اس نے کار کے بارے میں چیف کو ٹرانسمیٹر پر اطلاع دی تو چیف نے اسے وہیں رکنے کا حکم دیا۔ صدیقی نے سوچا کہ اسے کار کی تلاشی لینی چاہیے، کار چونکہ لاکڈ تھی اس لیے اس نے جیب سے مخصوص چابی نکالی
اور پھر اس کی مدد سے اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر سے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کون ہیں آپ؟ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک اسے عقب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، تو صدیقی تیزی سے مڑا تو اس نے ایک نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ اس نوجوان کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صدیقی نے اسے سر سے پیر تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کار آپ کی تو نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کار چور ہیں؟ ویسے تو آپ شریف آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، اوہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ کار کس کی ہے؟ صدیقی نے چونک کر کہا، یہ ایک اکریمی جوڑے کی کار ہے۔ اس نے میرے سامنے کار یہاں روکی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ اس نوجوان نے سخت لہجے میں کہا، میرا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے۔ یہ کار ایک سنگین جرم میں استعمال ہوئی ہے، اس لیے اسے چیک کیا جا رہا ہے۔ صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے اسپیشل پولیس کا شناختی کارڈ نکال کر اس نوجوان کے سامنے کر دیا۔ اوہ اوہ، سوری، آئی ایم سوری، نوجوان نے اس بار قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واقعی فرض شناس شہری ہیں کہ آپ نے مجھے باقاعدہ چیک کیا ہے۔ آپ پلیز بتائیں کہ وہ غیر ملکی جوڑا کون تھا اور آپ نے اسے کیسے دیکھا ہے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کار پارکنگ میں موڑی تو اس وقت یہ جوڑا اس کار سے اتر رہا تھا۔ پھر انہوں نے میرے سامنے کار لاک کی اور پیدل آگے بڑھ گئے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ مارکیٹ جانے کی بجائے دائیں طرف کو چلے گئے۔ بہرحال مجھے مارکیٹ میں کام تھا، اس لیے میں نے زیادہ خیال نہیں کیا، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس جوڑے کا حلیہ، قد و قامت اور لباس کی تفصیل بتا دیں، صدیقی نے کہا۔ آئی ایم سوری سر، میں تو، نوجوان نے اور زیادہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس چکر میں پھنس گیا ہے۔ آپ اگر یہ تفصیل بتائیں گے تو یہ ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ یہ دونوں غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور یہاں ایک میزائل لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسپیشل پولیس کو ان کے حلیوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ پکڑے نہیں جا رہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، نہ آپ کا نام سامنے آئے گا، صدیقی نے کہا تو اس نوجوان نے حلیوں، لباس اور قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ بہت شکریہ، اب آپ یہ سب کچھ بھول جائیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان سر ہلاتا ہوا اپنی کار کی طرف مڑ گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ کار پارکنگ سے نکال کر چلا گیا۔ تو صدیقی نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، صدیقی کالنگ اوور، صدیقی نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، اٹینڈنگ یو، اوور، دوسری طرف سے جواب ملا تو صدیقی نے نوجوان سے ہونے والی بات چیت، حلیوں، لباس اور قد و قامت کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی وہیں رکو، عمران تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، اسے یہ تفصیل بتا دینا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور صدیقی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور نعمانی کی کاریں وہاں آ کر رکیں تو صدیقی تیزی سے آگے بڑھا۔ عمران کار سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ ہی نعمانی بھی کار سے نیچے آ گیا۔ عمران صاحب، میں نے ان کے حلیوں اور دوسری تفصیل معلوم کر لی ہے۔ سلام دعا کے بعد صدیقی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اوہ، تو کیا وہ تفصیل لکھ کر کار میں رکھ گئے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس نے نوجوان کی آمد سے لے کر اس کے جانے اور اس سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ ویری گڈ، ایسے نوجوان واقعی ملک و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے سب لوگ اس طرح فرض شناسی سے کام لیں تو واقعی جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، عمران نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ لیکن اب انہیں کیسے تلاش کیا جائے؟ صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ اب یہ یقیناً کسی کوٹھی میں ٹھہرنے کی بجائے کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے، اور خاص طور پر اس ہوٹل میں جہاں سیاح رہنا پسند کرتے ہیں، نعمانی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہوٹل چیک کر لیتے ہیں، تم سب اپنی اپنی کاروں میں جاؤ اور بڑے بڑے ہوٹلوں سے چیکنگ شروع کرو، اور وہ لوگ جنہوں نے 2-3 گھنٹے پہلے کمرے بک کرائے ہوں اور جوڑے کی شکل میں ہوں انہیں چیک کرو، میں بھی چیکنگ کرتا ہوں، عمران نے کہا تو صدیقی اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلائے اور اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے۔
ان کے جانے کے بعد عمران اپنی کار میں جا کر بیٹھا اور اس نے کار کی سائیڈ سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے موجود باکس میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر باکس اور سیٹ بند کر کے اس نے ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو علی عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، ایک اکریمی مرد اور ایک اکریمی عورت کے حلیے قد و قامت اور لباس کی تفصیل نوٹ کرو۔ اوور، عمران نے کہا اور پھر اس نے صدیقی سے معلوم ہونے والی تفصیل دہرا دی۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یہ دونوں غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور انتہائی ذہین، تیز اور شاطر لوگ ہیں۔ یہ یقیناً کسی ہوٹل میں 2-3 گھنٹے پہلے ٹھہرے ہوں گے۔ انہیں تلاش کرنا ہے۔ اگر ان کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو مجھے فوراً رپورٹ دینا۔ میں بھی انہیں تلاش کر رہا ہوں اور باقی سیکرٹ سروس بھی ان کی تلاش کے لیے کام کر رہی ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ بوس، یہ دونوں لازماً ہوٹل شیریٹن میں موجود ہیں۔ اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا۔ تم نے انہیں کیسے اور کیوں چیک کیا؟ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بوس، میں ہوٹل شیریٹن میں ہی موجود ہوں۔ میں کھانا کھانے اکثر اس ہوٹل میں جاتا رہتا ہوں۔ آپ کی کال جب آئی تو میں وہیں موجود تھا، اور جو حلیے اور تفصیل آپ نے بتائی ہے، یہ دونوں میری میز کے قریب ہی موجود ہیں۔ میں نے انہیں اس لیے خصوصی طور پر دیکھا تھا کہ وہ اکریمی ہونے کے باوجود ویٹر سے کہہ رہے تھے کہ انہیں یورپی کھانوں کا مینیو دیا جائے۔ حالانکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکریمی لوگ پاک ایشیائی کھانے تو پسند کرتے ہیں، لیکن یورپی کھانے انہیں پسند نہیں آتے، اس لیے میں نے انہیں غور سے دیکھا تھا۔ لیکن ظاہر ہے مجھے تو یہ معلوم نہ تھا کہ یہی آپ کے مطلوبہ لوگ ہیں۔ اب آپ نے حلیے اور تفصیل بتائی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے سائیڈ سیٹ پر رکھا اور پھر تیزی سے کار سٹارٹ کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ کیٹی، ان حالات میں تمہیں محتاط رہنا چاہیے، چارلس نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کیٹی سے کہا۔ وہ دونوں ابھی ڈائننگ ہال سے کھانا کھا کر واپس اپنے کمرے میں پہنچے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ تم ایکریمی میک اپ میں ہو، لیکن تم نے ویٹر سے یورپی کھانوں کا مینیو طلب کیا، جس پر دوسری میز پر بیٹھا ہوا ایک مقامی آدمی چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ چارلس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس میں چونکنے اور دیکھنے کی کیا بات ہے؟ کیٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ایکریمی یورپی کھانے پسند نہیں کرتے اور یہ بات سب کو معلوم ہے، چارلس نے کہا۔ یہ کوئی اصول تو نہیں ہے، پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے۔ بہرحال میں آئندہ خیال رکھوں گی، کیٹی نے کہا۔ ہاں، ہمیں یہاں اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ اس وقت یقیناً سیکرٹ سروس، ملٹری انٹیلیجنس اور نہ جانے کون کون ہماری تلاش میں پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہوں گے، چارلس نے کہا۔ تم چیف کو تو رپورٹ دے دو، وہ انتظار میں ہوگا، کیٹی نے کہا۔ نہیں، جب تک مشن مکمل نہ ہو جائے رپورٹ دینا بے سود ہے، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا کر روم سروس والوں کو اکریمیا کی مشہور شراب کمرے میں بھیجنے کا آرڈر دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد شراب انہیں سرو کر دی گئی تو چارلس اور کیٹی دونوں نے شراب کی چسکیاں لینی شروع کر دیں، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑی سی ہی شراب پی تھی کہ چارلس کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن تیزی سے گھومنے لگ گیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا ذہن، چارلس نے جام واپس رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے کی ہول سے سفید دھواں، کیٹی کی آواز سنائی دی اور پھر بند ہو گئی۔ اسی لمحے چارلس کا ذہن بھی تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اندھیرے میں روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ پوری طرح ہوش میں آتے ہی چارلس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا سارا منظر گھوم گیا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ ہوٹل کے کمرے کی بجائے کسی بڑے سے ہال میں کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا موجود ہے۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے ساتھ ہی کیٹی بھی اسی طرح کرسی میں راڈز پر جکڑی ہوئی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ کیٹی میک اپ کی بجائے اصل حلیے میں تھی۔ اس نے تیزی سے سر گھمایا تو اس کی نظریں سائڈ پر موجود دروازے کے قریب کھڑے ایک دیو ہیکل حبشی پر جم گئیں، جو اقلیمی نژاد تھا اور جسمانی لحاظ سے کسی طرح بھی کسی دیو سے کم نہ تھا۔ وہ دروازے کے قریب بڑے پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ اسی لمحے کیٹی کے کراہنے کی آواز سنائی دی اور چارلس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیٹی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اوہ چارلس، تم اصل چہرے میں ہو۔ یہ راڈز، اوہ یہ حبشی، کیا مطلب یہ سب کیا ہے؟ کیٹی کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ چارلس نے جواب دیا۔ البتہ اس نے راڈز کو چیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم کہاں ہیں اور تم کون ہو؟ اچانک کیٹی نے اس دیوزاد حبشی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تم رانا ہاؤس میں ہو اور ماسٹر علی عمران کے قیدی ہو۔ میرا نام جوانا ہے، اس دیوزاد حبشی نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو چارلس علی عمران کا نام سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا یہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے؟ چارلس نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، یہ پرائیویٹ عمارت ہے، اس کا نام رانا ہاؤس ہے، اس دیوزاد جوانا نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، اور چارلس اسے دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ یہ علی عمران ہے۔ وہ اس سے ایک دو بار مل چکا تھا۔ تمہاری اصل شکل دیکھ کر مجھے یاد آ گیا ہے تم سے ملاقات ہو چکی ہے، اور تم بھی یقیناً مجھے پہچان گئے ہوگے۔ اس کے باوجود بھی بتا دوں کہ میرا نام علی عمران ہے۔ عمران نے ان کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تم ہم تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ چارلس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اب ظاہر ہے غلط بات کرنا بے سود تھی۔ اسے تم ہماری خوش قسمتی اور اپنی بدقسمتی کہہ سکتے ہو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پارکنگ میں ملنے والے نوجوان سے خلیوں کی تفصیل معلوم ہونے اور پھر ٹائیگر کے ان کے یورپی مینیو طلب کرنے پر چونکنے تک کی ساری بات بتا دی۔ کاش کیٹی یہ غلطی نہ کرتی۔ بہرحال ٹھیک ہے، واقعی تم خوش قسمت ہو، ورنہ… چارلس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم واقعی انتہائی ذہین آدمی ہو، اور ایک لحاظ سے تم نے اپنی ذہانت سے مجھے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو شکست دے دی تھی۔ اگر تم سے چند معمولی غلطیاں نہ ہوتیں تو تم واقعی اپنا مشن مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، عمران نے بڑے کھلے لہجے میں کہا۔ ایسی ذہانت کا کیا فائدہ کہ آخر میں مشن ہی ناکام ہو جائے؟ چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا اس لیے ہوا ہے چارلس کہ تم اپنے ملک کے لیے یہ مشن مکمل نہ کر رہے تھے، بلکہ تم کرائے کے سپاہی تھے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو چارلس بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، چارلس نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں 8 گھنٹوں بعد ہوش میں لایا گیا ہے۔ اس دوران بلیک ایرو کے چیف ہارڈی کو اس کی رہائش گاہ سے اغوا کیا گیا، اور پھر اس نے زبان کھول دی کہ یہ مشن اصل میں اسرائیل کا تھا، ڈانمارک کا نہ تھا، اور اب اسرائیل کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چیف ہارڈی کو اغوا کیا گیا؟ کس نے کیا؟ کیا مطلب؟ چارلس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ڈانمارک میں فارن ایجنٹ نے یہ کام کیا ہے، اور ہارڈی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو چارلس کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں بم پھٹ رہے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہونا تو ناممکن ہے، چارلس نے رک رک کر کہا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ بہرحال اس پر مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف یہ بتا دو کہ تم نے فلاکیرو بم کہاں نصب کیا ہے، عمران نے کہا تو چارلس بے اختیار چونک پڑا۔ ایک صورت میں بتا سکتا ہوں، ورنہ تم زندگی بھر اسے تلاش نہ کر سکو گے، اور وہ بغیر ڈی چارجر کے کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، چارلس نے جواب دیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ کس صورت میں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس صورت میں کہ تم وعدہ کرو کہ ہمیں زندہ چھوڑ دو گے۔ البتہ یہ وعدہ میں کرتا ہوں کہ آئندہ پاک ایشیا کے خلاف کوئی مشن ہاتھ میں نہیں لوں گا، چارلس نے جواب دیا۔
مجھے تم سے زیادہ فلاکیرو بم کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے تم اپنی ذہانت اس پہلو پر استعمال نہیں کر سکتے۔ ویسے میرا وعدہ کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، عمران نے کہا، اور چارلس نے اسے بتا دیا کہ فلاکیرو بم کہاں نصب ہے۔ گڈ، میں چیک کرا لوں کہ تم نے درست بتایا ہے یا نہیں، پھر آتا ہوں۔ اور سنو، یہ راڈز مختلف قسم کے ہیں، اس لیے انہیں کھولنے کی کوشش تمہارے لیے بے سود ہوگی، اور پھر یہ جوانہ یہاں موجود ہے۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ تمہارے خلاف بھی نکل سکتا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا یہ عمران اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ کیٹی نے پوچھا۔ ہاں، اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، چارلس نے جواب دیا۔ تو کیٹی کے چہرے پر بھی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران واپس آ گیا۔ تم نے درست بتایا ہے، اور فلاکیرو بم وہاں سے حاصل کر لیا گیا ہے، عمران نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے درست بتا دیا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہو، چارلس نے کہا۔ میں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، اور بے فکر رہو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ لیکن تم نے یہاں عارف خان اور اس کی بیوی کو ہلاک کیا ہے، زرعی فارم میں ایک مرد اور ایک عورت کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے علاوہ تم نے پاک ایشیا کی اہم دفاعی لیبارٹری کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس صورت میں تمہارے زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ گو مجھے افسوس ہے کہ تم جیسا ذہین آدمی ہلاک ہو جائے گا، حالانکہ میں ذہانت کی بے حد قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے اپنی ذہانت کو پاک ایشیا کے خلاف استعمال کیا، اور پاک ایشیا کے مفادات مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم ہمیں قانون کے حوالے کر دو پلیز، چارلس نے یکلخت گگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوانا، ان دونوں کو گولی مار کر ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال دینا، عمران نے اٹھ کر مڑتے ہوئے اس دیو ہیکل جوانا سے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، چارلس نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں، اور کیٹی کی بھیانک چیخ بھی سنائی دی۔ چارلس کی گردن ایک جھٹکے سے کیٹی کی طرف مڑی ہی تھی کہ ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بھی بے اختیار چیخ نکلی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سینے میں یکے بعد دیگرے گرم گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں، اور پھر اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک سا گیا۔ اس نے سانس نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ذہن موت کی اتھاہ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران صاحب، اس چارلس نے اس بار واقعی ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا تھا، بلیک زیرو نے سامنے بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، بس یہ اس کی بدقسمتی تھی، اور ہماری خوش قسمتی کہ وہ مشن مکمل نہ کر سکا، ورنہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی ذہانت سے ہمیں مکمل شکست دے دی تھی۔ مجھے اس کی موت پر افسوس ضرور ہوا ہے، لیکن چونکہ اس نے پاک ایشیا کے خلاف سازش کی تھی، اس لیے اس کا یہ انجام بہرحال ہونا ہی تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اسرائیل دوسری بار بھی تو ٹرائی کر سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اسرائیل پر ایسا جوابی حملہ کیا جائے کہ وہ اس لیبارٹری کو بھول جائیں، عمران نے کہا۔ تو آپ نے کوئی پلان بنا لیا ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، اسرائیل بھی ایرو میزائل تیار کر رہا ہے، اس لیے تو اس نے کوشش کی ہے کہ ہماری لیبارٹری تباہ ہو جائے، اور اب جب تک اس کی لیبارٹری تباہ نہیں ہوگی تب تک وہ خاموش نہیں رہے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام میں کروں، بلیک زیرو نے کہا۔ اکیلا آدمی وہاں کچھ نہیں کر سکتا بلیک زیرو، اور ٹیم کے ساتھ تم جا نہیں سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کسی ملک کا فارن ایجنٹ بنا کر ساتھ لے جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف ہو، تم کیسے فارن ایجنٹ بن سکتے ہو؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ مطلب ہے کہ آپ رضامند نہیں؟ ٹھیک ہے، اب مزید میں کیا کہہ سکتا ہوں، ورنہ مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے حقیقی خوشی ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں وہاں جاؤں گا؟ عمران نے کہا۔
کیا مطلب؟ تو پھر کون جائے گا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ اسرائیل کو بہرحال اطلاع مل جائے گی کہ اس کا مشن ناکام ہو گیا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ اس لیے لامحالہ نہ صرف وہ اپنے ملک میں داخل ہونے سے ہمیں روکنے کے لیے انتہائی وسیع پیمانے پر انتظامات کرے گا، بلکہ یہاں بھی اس کے ایجنٹ میری نقل و حرکت کی نگرانی کریں گے۔ اور اس بار چونکہ ہمارا ٹارگٹ سامنے ہے، اس لیے میں نے اس بار نیا فیصلہ کیا ہے، عمران نے کہا۔ کون سا فیصلہ؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ اس بار مشن پر 3 آدمی کام کریں گے، تنویر، ٹائیگر اور ٹرومین۔ تنویر انچارج ہوگا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تنویر اور ٹائیگر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ٹرومین کام کرے گا اور کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹرومین صرف رابطوں کا کام کرے گا، اصل کام تنویر اور ٹائیگر کریں گے۔ ٹرومین کا اسرائیل میں ایک خفیہ فلسطینی ایجنسی سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایجنسی دوسری ایجنسیوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ ٹرومین اس ایجنسی سے تنویر اور ٹائیگر کے رابطے کرائے گا اور ان کی مدد کرے گا، ورنہ تنویر اور ٹائیگر وہاں کام نہ کر سکیں گے، اور ان دونوں کے بارے میں اسرائیل تفصیل نہیں جانتا۔ اس کا تو ٹارگٹ میں ہی ہوں گا، اس لیے میں دوسری ٹیم لے کر اسرائیل کے ملحقہ ملک جاؤں گا، اور میں وہاں ایسی کوششیں کروں گا جیسے ہم اس ملک کی سرحدوں سے اسرائیل میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح اسرائیل کی تمام ایجنسیوں کی توجہ ہماری طرف مرکوز رہے گی، اور تنویر اور ٹائیگر دونوں اپنا کام کر گزریں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، واقعی یہ اچھی پلاننگ ہے، لیکن یہ سوچ لیں کہ یہ دونوں وہاں کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ تنویر تو بہرحال ڈائریکٹ ایکشن کرے گا، ٹائیگر کی بات دوسری ہے، لیکن تنویر کی عادت میں جانتا ہوں، وہ ٹائیگر کی بات ہی نہ مانے گا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اور میں تم سے زیادہ تنویر کو جانتا ہوں، تم بے فکر رہو، انشاءاللہ یہ دونوں مشن مکمل کر کے آئیں گے۔ ویسے میرا بھی رابطہ ٹائیگر سے رہے گا، اس لیے اگر یہ کسی مشکل میں پھنسے تو پھر میں بھی اسرائیل میں داخل ہو جاؤں گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ گڈ شو، چلو اس بلیک ایرو کی وجہ سے اسرائیل کی یہ لیبارٹری تو تباہ ہو جائے گی، ورنہ ہم تو شاید کبھی حرکت میں ہی نہ آتے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، قدرت کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، اسی سلسلے کا اگلا ناول جیوش چینل جلد پیش کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔